الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت تک اللہ اپنے مبارک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہنے والی ذات اللہ کی ہے جو رب السماوات والارض ہیں، جو خالق السماوات والارض ہیں. وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو. وہ کون سا دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ایک رتی کے برابر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں پر جو کام آئیں گے وہ انسان کے عمل ہیں، جو عمل کام آئیں. کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. ولا تنفعها شفاعہ، کسی کی شفاعتیں تمہیں کام نہیں آئیں گی. کوئی آدمی شفاعت کر دے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرو. انسان ہیبت کے مارے میں اپنی انگلیوں کو چبا لے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا لے گا، اسے احساس نہیں ہوگا. وہ کون سا دن ہے؟ وہ میدان محشر کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے، وہ آخرت کا دن ہے، جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو کھڑا کریں گے. ہر شخص کا عمل تولا جائے گا، ہر شخص کے عمل کا حساب لیا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پیدا ہو گئے، دنیا ہماری جاگیر ہے، ہم جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے، ہم جو چاہیں گے کھائیں گے، جہاں چاہیں گے پھریں گے، جو چاہیں گے دیکھیں گے، جس طریقے سے چاہیں گے زندگی گزاریں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی دیکھ رہا نہیں. ایک دوسرے کے اوپر ڈوبیاں ڈالتے صبح سے شام تک پھر رہے ہیں. کہ تمہیں احساس نہیں ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لو، کسی کو برباد کرنے سے پہلے سوچ لو، کسی کا مال ہڑپ کرنے سے پہلے سن لو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس دن تیرا عمل تیرے کام آئے گا. عمل ہے تو بیڑا پار ہے، عمل نہیں ہے تو تجھے کوئی نہیں بچا سکے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو. اگر اس دن کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا، اس دن کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے میں سوچوں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے میرے عمل کو لکھ رہے ہیں. انسان جب عمل کرتا ہے انسان کو یاد بھی نہیں رہتا انسان نے کیا عمل کیا. میں نے آج کسی کو گالی دے دی، میں نے آج کوئی برائی کر لی، مجھے یاد نہیں ہے.
مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس کو گالی دی، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کس کے اوپر تہمت لگائی، مجھے یاد نہیں رہا میں نے کس کی غیبت کی، مجھے یاد نہیں رہا میں نے کس کا گھر اجاڑا، مجھے یاد نہیں رہا میں نے کسی کو ٹوپی ڈالی، مجھے یاد نہیں رہا میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی، مجھے یاد نہیں رہا میں نے کسی کا ناحق ایک نوالا کھا لیا، مجھے یاد نہیں رہا کسی کے چند روپے میں نے دبا لیے، لیکن اللہ کو سب یاد ہے۔ اللہ کے فرشتے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو خبردار، تمہاری ہر حرکت پہ ہماری نظر ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ نہیں سمجھنا کہ جو چاہیں گے کریں گے، یہ دنیا ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہم صحیح کو غلط کہیں یا غلط کو صحیح کہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہماری مرضی ہے، نہیں چلے گا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جو حرکت بھی کرے گا اس کو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے صاحب۔ اچھائی بھی کرو لکھی جا رہی ہے، برائی کرو لکھا جا رہا ہے، غیبت کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، چغلی کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، کسی کے بارے میں پلان بنا رہے ہو لکھا جا رہا ہے، کسی کے بارے میں تہمت لگا رہے ہو لکھا جا رہا ہے، کسی کا گھر اجاڑ رہے ہو لکھا جا رہا ہے۔ آج جو چاہے انسان کر رہا ہے، غیروں سے کیا شکوہ، غیروں سے کیا گلا، اپنے ہی کافی ہیں گھر اجاڑنے کے لیے، اپنے ہی کافی ہیں گھر کو آگ لگانے کے لیے، اپنے ہی کافی ہیں عزت کو داغدار کرنے کے لیے، اپنے ہی کافی ہیں ہماری برائیاں کرنے کے لیے۔ دوسروں سے کیا گلا کریں، کیا شکوہ کریں دوسروں سے؟ وہ تو کہاں ہے اس کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ رات دن میرے ساتھ کا رہنے والا ہے، یہ ساتھ میں میرے کاروبار کرنے والا ہے، یہ ساتھ دن میرے پڑوس میں رہنے والا ہے، میرے بازو میں بیٹھ کے زندگی گزارتا ہے۔ سب سے بڑا عزت کا دشمن یہی ہے، سب سے بڑا میرا دشمن یہی ہے۔ آج اسی سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آج یہی میری عزت کے پیچھے پڑا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے لگ گیا ہے، نہ اس کی عزت دیکھی جا رہی، نہ اس کی ترقی دیکھی جا رہی ہے، نہ اس کا کاروبار دیکھا جا رہا ہے، نہ اس کا بنگلہ دیکھا جا رہا ہے، نہ گاڑیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ اے عقل کے اندھوں، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن بڑا ہیبت ناک ہوگا، بڑا ہیبت ناک ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش تمہیں نہیں بچا سکے۔ کوئی انسان دنیا میں برائی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر لیا، سزا ہو گئی، قید میں چلا گیا، صحبتیں برداشت کر رہا ہے، ہاں آگے پیچھے کر کے بند مٹھی دے کے کام چلا لیا، چھوٹ کے آ گیا، رہا ہو گیا، باعزت بری ہو گیا۔ یہاں کی عدالتوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت ایک ایسی عدالت ہے جہاں پہ کسی کی سفارش نہیں، جہاں پہ کوئی رشوت نہیں، نہ کوئی دینے والا نہ کوئی لینے والا، نہ کسی کی رشوت قبول ہوگی، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ اعمال کام آئیں گے، اعمال کام آئیں گے۔ عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ نے عمل بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ عمل جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم یہاں؟ کس لیے بھیجا گیا؟ کیا کرنا ہے؟ آخرت میں کیا چلے گا؟ آخرت میں کیا کام آئے گا؟ آخرت میں پوچھ ہوگی، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ یہاں چاہے جو بھی عمل کرو، آخرت کے اندر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اعمال اچھے ہوں گے تو فیصلہ اچھا ہوگا، اعمال برے ہوں گے تو فیصلہ برا ہوگا۔ فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں، ادھر وہ لوگوں کے انتظار میں ہیں جو جنت والے ہیں، تاج پہنایا جا رہا ہے، جنت کا لباس پہنایا جا رہا ہے، خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور اسے فرشتے ہنستے ہوئے جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف میں زندگی گزاری ہوگی، دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، دنیا میں شراب پیے ہوں گے، دنیا میں جوا کھیلے ہوں گے، دنیا میں سود کھا کے بیاس خورے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آخرت کا میدان ہوگا، اللہ کا جب فیصلہ ہوگا کیا ہوگا؟ اس کے بھی استقبال میں فرشتے کھڑے ہوں گے، جہنم کے طوق اسے گلے میں ڈالا جائے گا، بیلوں کے پر گھسیٹا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا۔ ساری دنیا کے انسانیت کے سامنے اللہ کہیں گے فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا ہے، فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا،
فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اسے کھینچ کے جہنم میں ڈال دو۔ اس دن کی رسوائی سے بچو، اس دن کی شرمندگی بہت بڑی شرمندگی ہے، اس دن کی ذلت سب سے بڑی ذلت ہے، اس دن کی ناکامی سب سے بڑی ناکامی ہے، اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہوگی میرے بھائی۔ آج دنیا میں تھوڑا سا انسان کو بدنام کر دیں، انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، چین ختم ہو جاتا ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ میں نے یہ کام بھی نہیں کیا، دنیا والے مجھے بدنام کر رہے ہیں، چھوٹی سی غلطی ہو گئی دنیا میں بدنام ہو گیا۔ دنیا والوں کی فکر ہے، دنیا والوں کے سامنے اپنی عزت امیج کی فکر ہے، تجھے آخرت یاد نہیں آتی؟ وہ آخرت کی امیج جہاں پہ ساری دنیا کی انسانیت ہوگی، جہاں محمد الرسول اللہ بھی ہوں گے، جہاں سارے انبیاء بھی ہوں گے، جہاں سارے اولیاء بھی ہوں گے، جہاں ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، جہاں ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے، رب العالمین ہمارے سامنے ہوگا، تو وہاں کی ذلت یا دنیا کی ذلت، یہاں کا اگر ذلیل ہو کے بھی زندگی گزار رہا، راہ راست پہ ہے، آخرت میں اگر تجھے عزت ملے گی تو وہ بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے گمان کر لو کہ میرا جو قدم اٹھایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدم کو لکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ایک سبحان اللہ کہہ کے بھول جاتا ہوں وہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کر کے بھول جاتا ہوں وہ گناہ لکھا جاتا ہے، وہاں پہ ہر عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن سے ڈرو، کوئی نفس کسی نفس کے، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو اعمال درست کریں، اعمال صحیح کریں، ایسے عمل کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی عزت والی زندگی مل جائے، آخرت میں بھی عزت والی زندگی۔ جب انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، انسان کے ہر عمل پہ لکھا جا رہا ہے، دو فرشتوں کو اللہ نے لگایا، دو فرشتے اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ایک نیکیاں لکھ رہی ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کیا یا دن کے اجالے میں گناہ کیا، لوگوں کے سامنے گناہ کیا یا لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے گناہ کیا، تیرا ہر عمل لکھا گیا ہے، میرا بھی ہر عمل لکھا گیا ہے۔ جب اتنا سارا صاف طریقے سے اتنے ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف پیغام دے دیا، صاف طریقے سے کہہ دیا کہ اے مسلمان تو بچنے والا نہیں ہے، تو بچنے والا نہیں ہے، اچھے عمل کر اس کا پورا بدلہ ملے گا، برے عمل کر اس کا پورا بدلہ دیا جائے۔ جب اتنی ساری باتیں سامنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے فرما دیا ہے، پھر اس کے بعد یہ غفلت کیسی ہے؟ یہ کیسی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ یہ کیسے گناہوں میں ملوث ہو گیا مسلمان؟ یہ طرح کی خرافاتیں، طرح کی بدعتیں، طرح کی غیروں کی رسمیں رواجیں ہماری زندگی میں پائی جا رہی۔ سال میں ایک بار بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، یہ کہاں سے تمہیں کس نے بتایا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امت ہو اور اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہو؟ یاد رکھو، ہر سیکنڈ، ہر منٹ تم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہو۔ تمہیں قبر کا احساس نہیں ہے، حشر کا احساس نہیں ہے۔ اگر حشر کا، قبر کا احساس ہوتا، وہ مال کا جو تم ضائع کر رہے ہو اس کا احساس ہوتا، اور اس کا احساس ہوتا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ اتنا بھیانک دن ہوگا، روز محشر کا اگر خیال ہوتا، ہم زندگی ایسی گزارتے۔ آج سب سے زیادہ بدعات، سب سے زیادہ رسومات، سب سے زیادہ فضول خرچی، سب سے زیادہ مال کو اڑانے والی کوئی قوم ہے تو آج ہم مسلمان بن گئے۔ ایسے طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں جس کا نہ قرآن سے کوئی لینا دینا، نہ حدیث سے، نہ شریعت اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا۔ یاد رکھو، اگر کوئی انسان ایک بدعت، ایک نیا طریقہ جو دین میں نہیں ہے اس کو ایجاد کرے گا، ایک نیا طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے دین میں ایجاد کرے گا، جتنے لوگ اس طریقے پہ چلیں گے اس کا وبال تیری گردن میں پڑتا رہے گا۔
آج باپ برتھ ڈے منا رہا ہے، کل بیٹا باپ کا برتھ ڈے منائے گا، وہ اس کا برتھ ڈے منائے گا، یہ فطرت، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ بچے کہیں گے میں نے باپ کو دیکھا ہے، میرا باپ بھی یہی کرتا تھا، میں بھی کر رہا ہوں، میرا باپ گناہ کرتا تھا، میں بھی کر رہا ہوں، وہ جھوٹ بولتا تھا، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، وہ اس کے طریقے پہ چل رہا ہے، کیونکہ ماں باپ کے طریقے بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ جو کام ماں باپ کرتے ہیں بچے ان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی اور وہ ہمارے اولاد کے سامنے ہوگی اور وہ اولاد اس غلطی کو کرے گی، جب تک یہ چیزیں اسلام میں ان کی زندگی میں پائی جاتی رہیں گی، جب تک ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور کوئی مسلمان کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا، کوئی ایک اللہ کے نبی کے طریقے پہ زندگی گزارے گا، اپنے گھر میں نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، جب تک اس کی اولاد اس سنت پہ عمل کرتی رہے گی۔ باپ نے اس سنت کو زندہ کیا تھا یا جس نے بھی اس سنت کو زندہ کیا تھا، میرے بھائیوں، وہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ بعد میں اس پہ عمل کریں گے، اللہ اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ایک دن آئے گا تمہیں ہمارے سامنے حاضر کیا جائے، ایک دن آئے گا تمہیں تمہارے عمل کا حساب دینا پڑے گا، ایک دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، ایک دن اللہ کے حضور جواب دینا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اس زندگی کے بارے میں بھی پوچھے گا، جس زندگی کو ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ہے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے گزاریں گے۔ نہیں، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ اس زندگی کے بارے میں پوچھے گا، ایک ایک منٹ کا حساب اللہ لے گا، ایک ایک منٹ کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مال ہمارا ہے، ہم جہاں چاہیں جس طریقے پہ چاہیں، چاہے وہ طریقہ حلال ہو یا طریقہ حرام ہو، ہم اس پہ مال کو لگائیں گے، مال کو خرچ کریں گے، فضول کاموں میں ہو یا لغو میں ہو یا بڈوں میں ہو یا بیجا رسم و رواجات میں ہو، اگر ہم اس مال کو وہاں پہ خرچ کریں گے، یاد رکھو اللہ قیامت میں پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا اس مال کو کہاں پہ خرچ کر کے آیا۔ تو معلوم ہوا مال بھی ہمارا نہیں، زندگی بھی ہماری نہیں، وقت بھی ہمارا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اور اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ پوچھے گا، ہمیں جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، وہ دن اتنا ہیبت ناک ہوگا، تیرے عمل وہاں پہ کام آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے زندگی ایسی گزارو، یہ سمجھ کر گزارو، یہ سوچ لو کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جو بھی ہو، اللہ کے حضور اس کے سامنے، اللہ کے سامنے اسے جواب دینا ہے۔ جب انسان یہ سوچے گا کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا، اللہ میری زندگی کا حساب لے گا، تو کیسی زندگی گزارنا، جیسی اللہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزاریں، تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، آخرت میں ہم جہنم کے ایندھن کے حوالے نہ کیے جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ طاقتیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ وقت اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس لیے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ کے دین پر خرچ کریں، دین اسلام کے اوپر خرچ کریں، بے جا رسومات سے، بے جا خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، وہی کام کریں جس کا کرنے کا حکم ملا، اور ان چیزوں سے بچیں جس سے اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں نہ کرو، تو میرے بھائیوں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔